دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے. جتنی بھی آپ سب کی حاجات ہیں وہ سب بارگاہ سید الشہداء میں پہنچے. بہترین اجر آپ سب کو اس عزاداری کا اور یہاں پر آنے کا، اور پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جہاں جہاں ہمارے شیعان حیدر کرار پر ظلم ہو رہا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، ان ہاتھوں کو نیست و نابود کر دے جو شیعان حیدر کرار کی طرف اٹھتے ہیں، اور شیعان حیدر کرار کو پروردگار عالم استقامت عطا فرمائے. پروردگار سے دعا ہے کہ میرے کے ساتھ حجت دوران کھڑا ہوا، تو بھی تو دشمنی پہ اب تک کھڑا ہوا. قبضے میں اس کے آج وہی ذوالفقار ہے جس کو ہے تیرے خون کا چسکا. بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا جس میں وہ پاس ہوئے. خدا نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے. اب یہ ڈائلاگ ہے حضرت ابراہیم اور خدا کے درمیان. جب وہ کامیاب ہوئے تو خدا نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. تو اس وقت فوراً حضرت ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد. تو خدا نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا. اب دیکھیے امامت ایسے نہیں ملتی، امتحان ہوتا، بلکہ کوئی بھی درجہ کوئی بھی مقام رتبہ ایسے نہیں ملتا. یہ تو دنیا کی بھی مثال ہے کہ آپ جیسے جیسے آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کو امتحانات دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں. یعنی اگر آپ ایک ڈاکٹر کی مثال لے لیں کہ اگر وہ ڈگری لینے کے بعد چھوڑ دے آگے پڑھنا تو وہ کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا. ایسا ہی ہے، یعنی ہر سال ڈاکٹرز کو بھی ایگزام دینے پڑتے ہیں جب جا کے وہ کسی مقام اور کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں. ایک دفعہ پڑھ کے آپ فارغ نہیں ہو گئے، اب آپ کو اور اگر آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا ہے تو اب آپ کو اور مزید علم کی طرف جانا ہے. تو یاد رکھیں کہ جو امامت ہے اس کی 3 روشن صفات ہیں، اور آپ کو پھر پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی کہ امام کیسا ہوتا ہے، امام کون ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک امام کا انتظار ہم لوگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو ان کی نشانیوں سے علامات سے ہمیں پہچاننے میں آسانی ہوگی. 3 روشن صفات ہیں امام کی. ایک امام صاحب عصمت ہوتا ہے، صاحب عصمت. دوسرا صاحب معجزہ ہوتا ہے، اور تیسرا کہ وہ عالم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے اس کے پاس. دیکھیں علم وہ صفت ہے کہ جو رکاوٹوں کو ہٹا دے. یعنی امام وہ ہونا چاہیے کہ جس کی نگاہ جب آسمان کی جانب اٹھے تو 7 آسمانوں کو چیرے، جب زمین پہ پڑے تو 7 زمینوں کو چیرے. اس کی نگاہ میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے خدا سے کہا کہ پروردگارا میرے یقین میں اضافہ فرما، تو خدا نے ان کی بینائی میں اضافہ کیا تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو. اس لیے کہ جب انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو پھر ان کو عرش خدا نظر آیا، آسمانوں کے پردے ہٹے. اب دیکھیے حضرت ابراہیم کو دعا کرنی پڑتی ہے، لیکن محمد والے محمد وہ ہیں کہ یہ اگر اپنے گھر میں بھی چھت کی طرف نگاہ کریں تو ان کے گھر کی چھت نہیں ہے بلکہ عرش الہی. اللہم صلی علی محمد بس یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم کو جو امامت ملی وہ امامت عامہ ہے، عام امامت. اور ہم جس دروازے پر بیٹھے وہ امامت خاصہ ہے.
ٹھیک ہے. اور ہمارے امام اول سے لے کر اور امام آخر تک یہ امامت خاصہ ہے جس کے دروازے پر ہم بیٹھے اور جس کو قیامت تک چلنا ہے. درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 27 مشکل سوال جوڑ کر لوگ لائے تھے حضرت علی کے پاس. 27 سوال کہ مولا کا امتحان لیں گے. چھٹے سوال میں بھول گئے کہ سوال کیا تھا. مولا نے سوال بھی بتایا, جواب بھی بتایا. یعنی امام کو ہوتا ہے کہ جس کے علم میں رکاوٹ نہ ہو. میں اس امام کی قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آیا. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے کسی نے کہا کہ کیا آپ کا علم مصطفیٰ کے علم کے برابر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, ھذا لعاب مصطفیٰ, میرا علم لعاب مصطفیٰ. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے مجھے اپنا لعاب دہن چسایا. جو پہلی غذا مولا کو ملی کعبے میں جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو پہلی غذا ہی یہی ملی کہ لعاب مصطفیٰ. اور خود حضرت علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے اس طرح سے علم بھرایا ہے کہ جیسے دانا کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. یہاں مولا نے یہ مثال نہیں دی کہ جس طرح ماں بچے کو دودھ پلاتی. ٹھیک ہے, ماں کے دودھ پلانے میں اور پرندے کے دانا بھرانے میں فرق ہے. اور فرق کیا ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے وہ دیتی نہیں ہے. تسیوں چیزوں کے نتیجے کو دودھ کہا جاتا ہے. ماں جو دودھ پلاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ تسیوں چیزیں کھاتی ہے جب جا کے وہ غذا دودھ میں تبدیل ہوتی ہے. ماں جو لیتی ہے وہ دیتی نہیں, لیکن پرندہ جو لیتا ہے وہ ایز اٹ از دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دانا جو منہ کے اندر لیتا ہے وہ اسی طرح اپنے بچے کو بڑھاتا ہے. یعنی کہ مولا نے کمال کی مثال دی کہ جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے ایسے رسول خدا نے مجھے علم دیا. یہاں مولانا اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ گویا رسول خدا نے حضرت علی کو پہلے دن ہی اپنی زبان دی. سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ایک عربی آیا اور اس نے آ کے کہا کہ یا رسول خدا. اس نے پہلے آ کے سلام کیا. اب وہ رسول خدا کو پہچانتا نہیں تھا, بغیر دیکھے اسلام لایا تھا. جب آ کے سب کو سلام کیا تو اس نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ بھی خدا کے رسول ہیں. مجھے لگتا ہی ہے کیونکہ آپ کا چہرہ اس سب میں 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے. آپ کا چہرہ ایسا ہے کہ جیسے تاریکیوں میں روشن چراغ. تو آپ کے چہرے سے لگتا ہے کہ آپ یہ اللہ کے رسول. کہا کہ ہاں. اس نے کہا کہ یا رسول خدا, مجھ تک ایک عجیب بات پہنچی. میں آپ کو بغیر دیکھے ایمان لایا. جو آپ نے کہا وہ ہم کرتے رہے. آپ نے کہا خدا کو مانو, ہم نے مان لیا. آپ نے نماز کا حکم دیا, روزے کا حکم دیا. جو جو آپ نے کہا وہ ہم کرتے رہے. اب ایک نئی بات سننے میں آ رہی ہے کہ آپ نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو پیش کیا, ان کی دوستی کو پیش کیا ہے, اور ہمیں کہا ہے کہ ہم اطاعت کریں. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے. آپ نے اسے اپنے قریب بٹھایا. اب آپ نے فرمایا کہ اے میرے عرب بھائی, اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان اور اہل زمین پر علی کی ولایت کو واجب کیا, یعنی واجبات میں سے ہے. اب جیسے اس نے سنا, اس نے کہا یا رسول خدا, آپ نے کہا, ہم نے سنا اور اطاعت.
جو آپ نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. آپ نے فرمایا کہ اب جب تم نے اطاعت کی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے بھائی علی کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں کہ جو دنیا اور آخرت میں سب سے افضل. وہ 5 چیزیں علی کے پاس جو دنیا اور آخرت میں سب سے افضل. تو اس نے کہا کہ یا رسول خدا بتائیے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے عرب بھائی، پہلی چیز یہ ہے کہ جنگ بدر کے روز میں بیٹھا ہوا تھا تو جبرائیل آئے اور بعد تحفہ سلام و درود انہوں نے کہا کہ خدا آپ سے یہ فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں ہر اس شخص سے جو مجھے اچھا لگتا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ اے محمد جو شخص مجھے پسند ہے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، اس کے دل میں علی کی محبت کو الہام کر. اور جو شخص مجھے اچھا نہیں لگتا میں اس کے دل میں علی کی دشمنی کو الہام کر. دیکھیے یہ نعمتیں اور یہ انعامات ہیں جو خدا کی جانب سے حضرت علی کو عطا ہو رہا. اس کے بعد آپ نے کہا دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی عرب، میں اپنے چچا حمزہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ہم لوگ جنگ کی سامان کی تیاری کر رہے تھے. ایسے میں جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر خدا کا پیغام دیا بعد تحفہ سلام و درود، اور انہوں نے کہا کہ خدا یہ فرماتا ہے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہ اے محمد میں نے لوگوں پر نماز واجب کی لیکن اس میں چھوٹ دی. حائض عورت کو، جو نفاس والی عورت ہے، جو بیمار ہے، چھوٹ دی جاتی ہے. جیسے اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے. کہا میں نے نماز واجب کی مگر اس میں چھوٹ دے دی. میں نے روزہ واجب کیا مگر اس میں بیمار کو، مریض کو چھوٹ دے دی. میں نے حج واجب کیا مگر جو استطاعت نہیں رکھتا اسے چھوٹ دے دی. میں نے زکوٰۃ واجب کی لیکن جو مال نہیں رکھتا میں نے اسے چھوٹ دے دی. لیکن یاد رکھو میں نے اہل آسمان اور اہل زمین پر علی کی محبت واجب کی اور اس میں چھوٹ کسی کو نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. منہ کھول کے درود پڑھا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرج. پکار نہیں دینا ہے. اس جگہ سے اگر رابطہ نہ ہو سکا زمانے کے امام سے تو باہر نکل کے تو بھٹکتے رہے. باہر کہاں رابطہ ہو، یہاں جلدی رابطہ ہو جائے. دلوں کے اندر دیکھیں خواہشات ہیں یا نہیں ہے، یا صرف میں اکیلی بیٹھی. دلوں میں خواہشات ہیں وہ پہنچانی بھی کیسے پہنچی. یہ جو درود پڑھتے ہیں اسی میں لپٹ کے پہنچ جاتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرج. مجھے کہا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ عجل فرج جو اجمعین نہیں کہنا، کیونکہ ہم صرف امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرتے ہیں اور اس میں ہم نے اجمعین نہیں کہنا. ہم سب کا انتظار تھوڑی دیر وقت کے امام مدد. اچھا جی درود پڑھ لیجیے. ایسا محمد وآل محمد. اب آپ نے فرمایا کہ اے میرے عرب بھائی، تیسری چیز جو اللہ نے علی کو عطا کی، آپ نے فرمایا کہ ہر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا کوئی نہ کوئی سردار ہے. ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی سردار ہے. جتنی بھی مخلوقات ہیں آپ نے فرمایا کہ پرندوں کا سردار گدھ ہے. 4 پایوں کا، جو 4 پیروں پہ چلتے ہیں جانور، ان کی سردار گائیں. درندوں کا سردار شیر. دنوں کا سردار جمعہ ہے. مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے. ٹھیک ہے. آدم آدمیوں کے سردار ہے.
میں رسولوں کا سردار ہوں اور علی اوصیاء کا سردار. علی کی محبت اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑ جنت میں ہے اور اس کی شاخیں دنیا کے اندر. اب جو ان شاخوں کو پکڑ لے گا وہ جنت میں چلا جائے. ٹھیک ہے. اور علی کی دشمنی اس درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں دوزخ میں ہیں اور اس کی شاخیں دنیا میں. اب جو ان جڑوں کو پکڑ لے گا وہ دوزخ میں چلے جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی دیکھیں جس درخت کے ساتھ آپ وابستہ ہیں وہیں آپ نے چلے جانا ہے, جس درخت کی شاخوں سے آپ لپٹے ہوئے. پھر پانچویں چیز آپ نے فرمایا کہ اے میرے عرب بھائی, اللہ نے علی کو یہ عطا فرمائی کہ جب روز قیامت ہوگا تو میرا ممبر لگایا جائے گا عرش کے دائیں جانب, میرا ممبر ہوگا. عرش کے بائیں جانب ممبر ہوگا حضرت ابراہیم کا. اور کہا کہ بیچ میں ایک بلند و بالا تخت ہوگا جس کا نام ہوگا تخت کرامت. اب ان چیزوں کو یاد رکھیں, ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ وہاں پر. ٹھیک ہے. تخت کرامت ہوگا بیچ میں اور اس پر علی بیٹھے ہوں گے. اس وقت آپ کہتے ہیں کہ وہ منظر اتنا حسین ہوگا کہ جب ایک دوست دو دوستوں کے درمیان ہو. تو اس وقت آپ نے جب یہ فضائل بیان کیے اس عربی سے تو آپ نے فرمایا کہ یہ فضائل جو میں نے تم سے بیان کیے ہر کسی سے ہم یہ باتیں نہیں کرتے, کیونکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا, ہم نے اطاعت کی. تو یاد رکھو میرے بھائی کہ جس نے علی کو دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا, جس نے علی سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی. کا یاد رکھو کہ روزی محشر میں اور علی ایک محل میں ہوں, علی میرے ہمراہ میرے محل میں ہوگا. تو اس نے کہا کہ یا رسول خدا, ہم آپ کے اور آپ کے بھائی کے فرما بردار ہیں اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمارا شمار صرف محبت کرنے والوں میں نہ آئے بلکہ ہمارا شمار ان کے اطاعت گزاروں میں, فرما برداروں میں بھی آئے. دیکھیں یہ بھی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. محبت جو ہے وہ اطاعت مانگتی ہے, ایسا ہی ہے سلم و تسلیمہ, یہی تو محبت اطاعت مانگتی. اب دیکھیں انسان کسی بھی وقت تین حالتوں سے باہر نہیں ہے. انسان تین چیزیں اس کے پاس ہیں, ہر وقت تین چیزیں ہماری کام کر رہی ہیں مستقل. ایک نفس, نفس کے اپنے درجات ہیں ہر وقت. نفس کی جو خواہشات ہیں اس کا تعلق نفس سے, ایسا ہی ہے نا, جو ہمارے اندر خواہشات ہیں ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. نفس کے اپنے درجات ہیں, اس کو آپ گھٹا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. پھر دوسری چیز ہے عقل. عقل ہر وقت کام کر رہی ہے, درد کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ عقل سے کام لیتے ہیں نا, ہم باہر نکلتے ہیں, کسی کے گھر آ رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, کچھ کھا رہے ہیں, عقل درد کرتی ہے. تیسری چیز ہے قلب, دل. ٹھیک ہے. اب یہ جو قلب ہے یہ دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے. وہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ عرفا کے دل کی آنکھ کھلی ہوئی ہے, وہ یہی قلب ہے, روح کا جو قلب ہے. ٹھیک ہے. کہ قلب میں اگر اس کی آنکھ کھل جائے, دل کی آنکھ, ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کے درجات بنتے ہیں, رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. ابھی دیکھیں نہ میں آپ کے قلب تک پہنچ پا رہی ہوں نہ آپ میرے قلب تک, رکاوٹیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ رکاوٹیں ہٹا لیں تو پھر ہمیں زبان استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, قلب سے بات ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر آپ کے دل میں جو بات ہوگی وہ محسوس ہوگی, میرے دل میں جو بات ہوگی وہ آپ سن رہی. ابھی کیوں نہیں سن پا رہے؟ کیونکہ رکاوٹ ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اب دیکھیں جیسے ہمارا جو باڈی ہے اس کے اندر جو قلب ہے, دل ہے, جو اس جسم مادی جسم کا جو دل ہے وہ سینٹر آف دا باڈی ہے. اگر یہ خراب ہو جائے تو اس میں اسٹنٹ وغیرہ ڈلوانے پڑتے ہیں, بلاکیج ہو جاتی ہے, یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اسکین ہو جاتی ہیں. لیکن جو روح کا قلب ہے وہ اسکین نہیں ہو سکتا. اس دنیا کے اندر جو MBBS ڈاکٹر ہے وہ اس کو اسکین نہیں کر سکتا کہ اس میں منافقت کتنی ہے, اس میں بغض کتنا ہے, اس میں محبت یا حبیت کتنی پائی جاتی ہے.
دنیا کا کوئی آلہ اس کو اسکین نہیں کر سکتا. اس کے الگ ڈاکٹر ہیں, طبیب ہیں, اس کے بھی طبیب ہیں جو عرفا ہوتے ہیں, وہ اس کے طبیب ہیں. آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ جاتے تھے, کس لیے جاتے تھے؟ کہ وہ لوگوں کا قلب دیکھ لیتے تھے. جو لوگ اپنے آپ سے غافل نہیں ہوتے, ہوشیار ہوتے ہیں, جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں, وہ لوگ جاتے تھے آیت اللہ بہجت کے پاس کہ ہمیں بتائیں ہم کیسے اپنی اصلاح کریں. وہ ان کے حساب سے بتاتے تھے, جو ان کے قلب میں دیکھ لیتے تھے کہ اس کے اندر کون سی مرض, اس کے اندر, اس کے قلب کے اندر جو اس کا روحانی قلب ہے اس میں کون سا مرض پایا جاتا ہے, تو پھر اس کو وہ ٹھیک کرتے تھے. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ, صلی محمد. مرزا اسماعیل گلابی یہ ایک ایسے شخص تھے کہ سیکنڈز میں خدا نے ان کے قلب کو روشن کر دیا. سیکنڈز لگتے ہیں جب خدا دیکھیں جب خدا کسی قلب پہ نظر ڈالتا ہے تو اسے کوئی ٹائم تھوڑی لگے گا, وہاں تو ایک تجلی پڑے گی, سیکنڈز میں کام ہوتا ہے. مرزا اسماعیل گلابی دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن والد نے اجازت نہیں دی, تو وہ بیچارے رونے لگے, پریشان ہو گئے. زیارت پہ گئے, نجف مولا کے روزے پہ گئے اور مولا کی زری کو پکڑ کے خوب روئے. جب واپس آئے زیارات میں سے, لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں جب آپ زیارت سے واپس آتے ہیں, تو چائے لے کے جا رہے تھے, بس وہیں سے خدا نے ان کے قلب پہ تجلی کی اور ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے. آیت اللہ حسن موسوی کہتے ہیں کہ ایک روز ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے دوسرے شہر سے ان کی مجلس سننے کے لیے گئے. تو مجلس شروع ہونے سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ جس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ دے دے, کسی غریب سید کو ضرورت ہے. تو کہا کہ ہم بہت دور بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو ہم صرف کرایہ بچا لو کیونکہ ہم آئے دوسرے شہر سے, واپسی میں ہمیں پریشانی ہوگی, باقی پیسے دے دو. تو انہوں نے ممبر سے یہ کہا کہ کرایہ بچانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں بعد میں گاڑیاں مل جائیں گی. یعنی دیکھیے انہوں نے, رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں نا جب آپ کے قلب کی آنکھ کھل جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن اب دیکھیں اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ اب اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے, ہم کیسے کریں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اس قلب میں محبت ڈالنی پڑے گی, محبت. اور حدیث ہے کہ خدا جس کی خیر چاہتا ہے, جس بندے کو خیر سے نوازنا چاہتا ہے, اس کے دل میں محبت اہل بیت ڈال دیتا ہے. وہ محبت اہل بیت پھر آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ آپ داخل جنت ہو سکیں, ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں. یہ محبت اہل بیت ہے کہ جو آپ کو اس قابل کرتی ہے کہ آپ داخل جنت ہو سکیں, جنت میں جا سکیں. تو یہاں یاد رکھیں کہ خدا جس سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے, جس کو پسند کر لیتا ہے, اس کے دل میں محبت اہل بیت ڈال دیتا ہے. یعنی محبت خدا رکھتا خدا ہے. اب آگے کام ہمارا ہے, جیسے ہم سب کو محبت مل گئی, ٹھیک ہے, ایک اسٹیپ ہو گیا, ایسے کھرانے میں آپ نے آنکھ کھول لی, ٹھیک ہے, آپ کو محبت مل گئی. اب اگلا قدم وہ آپ نے اٹھا کہ اگلا قدم مجھے کیسے, میں زندگی کیسی گزارتا ہوں, کہ کیا آیا وہ محبت میری زندگی میں کہیں نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. جب چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص پہنچا, صلی اللہ اس نے کہا کہ مولا آپ کا وہ فلاں ماننے والا فاسق ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہمارا ماننے والا فاسق نہیں ہو سکتا, ہاں گناہ گار ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا گناہ الگ ہے اور کوئی عمل جو ہے وہ الگ ہے, ٹھیک ہے, گناہ الگ ہے. آپ نے جب تک گناہ قلب میں نفوذ نہ کرے, ٹھیک ہے, اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ گناہ گار. یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے, ہدایت کا کام ہمارا نہیں, کیونکہ ہم کسی کو جج ہی نہیں کر سکتے. ہم تو کیسے جج کرتے ہیں, دوسرے کے ظاہر کو دیکھ کے جج کرتے اور فوراً فیصلہ کرتے. کسی کو دیکھا, دیکھو یہ تو بالکل بے پردہ ہے, بے نمازی, بالکل بیکار, ایسا ہی ہے نا, فوراً جج کر کے فیصلہ اپنا دے دو.
لیکن جو عرفا ہوتے ہیں وہ ان کے قلب کو دیکھتے ہیں کہ گناہ نفوس کیا یا نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ انسان الگ ہے اور وہ گناہ الگ ہے جب تک قلب میں نفوس نہ کر جائے. ضرور پڑھ لیجیے. صلی اللہ محمد محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات. لیکن جب کوئی اپنے قلب کی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ اپنی قیمت بڑھا لیتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی. ٹھیک ہے, جب آپ قلب کی اصلاح کر لیں گے تو کیا ہوگا, آپ کی قیمت بڑھ جائے گی خدا کی بارگاہ. یہ لوگ جو شہید ہوتے ہیں وہ کیسے شہید ہو جاتے ہیں, کیسے شہادت مل جاتی ہے. ابھی دیکھیں ریسنٹلی شہادت ہوئی اسماعیل ہنیہ, آپ نے دیکھا, ہمارے مسلک کے بھی نہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کی زندگی کو, جو شہید ہوتا ہے نا اس کی زندگی کو سرچ کریں, وہ کیا ہے, کیسے اس کا لائف اسٹائل کیا تھا, وہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اسے شہادت ملے. کیونکہ شہادت ایسے نہیں ملتی. شہادت کا مطلب کہ اس نے اپنی قیمت بہت بڑھا لی, خدا نے اس کو خرید لیا. شہادت کیسے ملتی ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد. شہادت ایسے نہیں ملتی, مطلب کہ خدا نے خرید لیا جب ہی شہید ہوا. ورنہ سارے نا شہید ہو جائیں. ایسے شہادت, شہید کے بھی رتبے اور درجے ہوتے, وہ الگ الگ ہوتے. ٹھیک ہے, تو قیمت وہ اپنی اتنی بڑھا لیتا. اب ایک اسی طرح ایک شہید ہے محسن حججی, سنا ہوگا آپ نے اس کا نام, جو 28 سال کا جوان کو شہید ہوا. حضرت زینب کے روزے کا دفاع کرتے ہوئے وہ شہید ہوا. اور اس زمانے میں وہ کٹی ہوئی گردن والوں کا سردار تھا. گردن کاٹی گئی نا اس کی, یعنی اس زمانے کے اندر اس کی گردن کاٹی گئی. اب دیکھیے اس کی جب زندگی کو دیکھا گیا, اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھا گیا, وہ کیا کرتا تھا, ایک عام لڑکا تھا, بالکل عام سا لڑکا. ایسا نہیں کہ کوئی عالم فاضل تھا, کوئی بہت بڑا علم اس کے پاس تھا, کوئی بہت بڑا ذاکر تھا, کوئی مرثیہ خان تھا. نہیں, کیا کرتا تھا وہ کام کہ جس کو ہم کنسیڈر بھی نہیں کرتے. مجلس میں ہم کنسیڈر کرتے ہیں تبرک بنانے والوں کو, جو تبرک بناتے ہیں ان کو ہم زیادہ تر, کوئی ان کی ویلیو نہیں ہوتی ایسے کہ جو مجلس میں ذاکر کی ویلیو ہے, مجلس میں آنے والوں کی ویلیو, کوئی سمجھے تو بات ہے. لیکن وہ کام کرتا تھا, بڑے بڑے دیگچے اٹھا رہا ہے, تبرک کے کام کر رہا ہے. اور جب کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی کام ہے, امام حسین کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو گردن دو, اپنا یعنی کیا وجود دو, کیونکہ امام وجود مانگتا ہے, وجود. آپ جو کچھ بھی کرتے رہیں, سب کچھ کریں, آپ بہترین عزاداری, صبح سے شام تک دوڑ دوڑ کے مجلس کرتے رہیں, لیکن جب وجود دینے کی بات آئے تو آپ کہیں مولا میں تو نہیں دے سکتی, میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے, مولا آپ میری یہ چیز لے لیں, آپ وہ لے لیں, لیکن میں وجود نہیں اپنا دے سکتی, اپنے آپ کو نہیں دے سکتی. تو یہاں امام آپ سے پھر کیا کہیں گے, امام کہیں گے کہ تم لوگ فارغ ہو. کتنے ایسے لوگ تھے 61 ہجری میں جو امام حسین کو آفرز کر رہے تھے نا کہ آپ یہ لے لیں, آپ وہ لے لیں, آپ میرا گھوڑا لے لیں, آپ میری تلوار لے لیں, لیکن امام نے کہا کہ مجھے تم چاہیے. دیکھیں سوچنے کی بات ہے نا, یہ کس کو کیا پیش کر رہے ہیں. وہ امام کائنات ہے, وہ تمہاری تلوار کا کیا کرے گا, وہ تو ٹھوکر مارے تو زمین اپنے خزانے اگل دے. یہاں دیکھیں معرفت کی ضرورت ہے کہ امام آئے اور آپ ان کو کوئی چیز پیش کر رہے ہو. جن کی تلواریں آسمان سے نازل ہوتی ہیں, اگر آپ ان کو کوئی چیز پیش کر رہے ہو تو اس کا کیا مطلب کہ آپ میں معرفت کی کمی. ہم لوگ جو نیاز دلاتے ہیں خوش نہ ہو جائے کریں کہ ہم بہت بڑی نیاز ہو گئی, یہ ہو گیا, کہ سب کچھ اپنے لیے ہے.
ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے کتنی دلیل دی. ٹھیک ہے, جو جن کے ہاتھ میں کائنات کی بات دوڑ ہو, جن کے سامنے کائنات بنی ہو, ٹھیک ہے, جن کے سامنے یہ کائنات بنی ہو. تو اب یہ کیا کہتا تھا یہ لڑکا؟ یہ کہتا تھا کہ کچھ کرنا ہے تو گردن دو اپنا. اور واقعی وہ چلا گیا جب بلایا گیا. دیکھیں جب ایسی کوئی جملہ کسی کے منہ سے نکلتا ہے نا تو اس کو امام قبول کر لیا. اس کے منہ سے بھی کوئی جملہ نکلا اور امام حسین نے قبول کر لیا. بی بی زینب نے اس کو بلا لیا. ٹھیک ہے, اور جب 2 سال کے بیٹا تھا اس کا, اس کو وصیت کی. اب وہ تو 2 سال کا, اس کے لیے لیٹر لکھا, خط لکھا, اس میں جملہ لکھا کہ دیکھو بیٹے, یہ مت سمجھنا کہ میرے دل میں تمہاری محبت نہیں تھی. میرے دل میں تمہاری محبت ہے, لیکن میں اس محبت کو اکھاڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے, کس لیے کہ جناب زینب کی محبت مجھے بلا رہی. یعنی کیا مطلب کہ دیکھیں یہ اہل بیت وہ ہستیاں ہیں کہ آپ کو دل سے ساری محبتیں اکھاڑنی پڑتی ہیں, نکالنی پڑتی ہیں, حتیٰ کہ اپنی اولاد کی بھی. دنیا کی محبتیں اکھاڑ کے جب ان کی محبت ڈالنی پڑتی ہے, اس کے بعد میں کوئی رزلٹ نکلتا ہے, پھر آپ کو جگہ ملتی ہے ان کے سواری کے سائے میں. اہل بیت تک پہنچنا آسان نہیں ہے, مشکل بہت ہے, ورنہ تو سب تک پہنچ جاتے ایک سرٹیفکیٹ میں. اگر اہل بیت تک پہنچنا آسان ہوتا تو امام حسین کے قافلے میں 72 لوگ نہ ہوتے. ایک شخص تھا امام کے قافلے میں, امام کے ساتھ ایک شخص تھا. شب عاشور خبر آئی کہ اس کا بیٹا سرحدی کیمپوں میں گرفتار ہو گیا. اب امام حسین نے اس سے کہا کہ تم جاؤ اپنے بیٹے کی رہائی کا بندوبست کرو. اس نے کہا نہیں مولا, مجھے جنگل کے درندے پھاڑ کھائیں اگر میں آپ کو چھوڑ دوں. مطلب کیا, دیکھیں اس نے اکھاڑ دیا, اپنے دل سے ساری محبتیں نکال دی. اب یہی دیکھیں مومن ہے کہ جو سمجھ جائے کہ اس وقت مجھے کیا کرنا ہے, میں کس کے سامنے کھڑا ہوں, میں وقت کے امام کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. جیسے اگر ابھی کال آ جائے امام کی, اب ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں موقع نہیں ملے گا کہ ہم گھر چلے جائیں. ٹھیک ہے, یہ موقع نہیں ملے گا کہ آپ گھر چلے جائیں. جیسے ابھی کال آ جائے, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے مولا میرے بچے, میرا گھر, میں ذرا اپنے کام سنبھالوں, میں ذرا اپنا گھر ٹھکانے لگا کے آ جاؤں. ایسے ہی ایک شخص 61 ہجری میں تھا, جب امام کو راستے میں ملا, امام نے فرمایا چلو ہمارے ساتھ. اس نے کہا مولا میں ذرا گھر میں بیوی بچوں کا انتظام کر دیا. بس وہ گیا, امام نے کہا بس تم جاؤ. جو گیا وہ چلا گیا. چلنا ہے تو وہیں سے ساتھ چلو. ٹھیک ہے, جب وہیں سے ساتھ چلو گے, جیسے دیکھیں مسلم بن اوسجا کوفے میں جو شہید ہوئے, مسلم بن اوسجا 90 برس سے اوپر ہے عمر ان کی, اور وہ کوفے کے بازار میں خضاب خرید رہے تھے. جب کسی نے کان میں کہا کہ تو کیا کر رہے, کہا خضاب خرید رہا. یہ نہیں پتا حسین کربلا, بس وہی خضاب کی شیشی تھی. گھر نہیں گئے وہاں سے, سیدھے کربلا. یعنی یہ ایسے لوگ تھے جو 72 تھے نا کربلا کے, یہ ایسے لوگ تھے, انہوں نے اپنی قیمت دیکھی کتنی بڑھائی کہ امام حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے میرے نہ نانا کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ میرے بھائی حسن کو ملے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ لڑکا محسن حججی اپنے بیٹے کو جو وصیت کرتا ہے, اس میں جملہ کیا کہا, اس نے کہا کہ دیکھو بیٹے یہ دنیا ایک فتنہ ہے, یہاں کیا کرنا ہے. دیکھیں ایک جملے میں وہ وصیت کرتے جا رہے اپنے بیٹے کا, اپنی قیمت اتنی بڑھانا کہ خدا تمہارا خریدا. اپنی قیمت اتنی بڑھانا کہ خدا تمہیں خریدے, خدا تمہارا خریدار. اب دیکھیں ایک نیشا پور اولیاء جو ہے وہ اپنی تذکرۃ الاولیاء ایک کتاب ہے, عطا نیشا پوری اس کے رائٹر ہیں, اس میں وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا یوسف بن حسین, جوان تھا, کام کیا کرتا تھا, بکریاں چراتا تھا, بھیڑیں بکریاں چراتا تھا.
کسی کام سے گیا دوسرے قبیلے میں. اب وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک دن رات کو, تو قبیلے کے سردار کی لڑکی آ گئی, جوان تھی, خوبصورت. آ کے اس نے دعوت گناہ اس کو دے رہی. اس نے کہا تم مجھے اچھے لگتے ہو, تم بہت خوبصورت ہو. اب اس کا جسم لڑکے کا لرزنے لگا, خوف خدا سے وہ کانپنے لگا, اور وہ اس سے بات کر رہی ہے. اس نے کیا کیا, فوراً وہاں سے نکل کے اپنی جھونپڑی سے نکل کے باہر بھاگا, اور اتنا بھاگا کہ جب تک وہ گر نہیں پڑا سانس لینے کے لیے بھاگتا. اور ایک جگہ میں جہاں گرا, اندھیری رات تھی بالکل, گر کے جب تھک گیا ظاہر ہے آنکھ لگ گئی. خواب میں دیکھا کہ وہی جگہ ہے اور بہت روشنی ہو, اور فرشتے آئے, ملائکہ. اس نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا کہ ہم ملائکہ ہیں. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں لے جانے کے لیے. لے کے آئے ایک میدان میں, وہاں ہری روشنی تھی. دیکھا کہ تخت پر کوئی بیٹھا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ یوسف پیغمبر. حضرت یوسف اس کو بلا رہے ہیں, اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ آؤ میرے برابر میں آ کر بیٹھو. تو اس نے کہا میں آپ کے پاس؟ کہا کہ ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہو گیا, تو تم نے اپنے درجے کو کیسے بڑھا لیا؟ کہا جب تم اس لڑکی سے فرار کر کے بھاگے تو خدا نے مجھے تمہیں دکھایا کہ دیکھو تم زلیخا سے مڑ کے بھاگے تھے, اور یہ اس طرح سے یہ بھی گناہ سے مڑ کر بھاگ. محمد والے محمد پہ بلند در سلام صلی علی محمد والے محمد. یعنی دیکھیے جب اس نے اپنی قیمت بڑھائی تو یوسف نبی کا دیدار ہوا. ٹھیک ہے, قیمت بڑھائی تو دیدار ہوا. اب آج ہم بھی ایک یوسف زہرا کا انتظار کر رہے ہیں. ہمیں دیدار کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو چھان پورا بنایا ہوا ہے. معاف کیجیے گا یہ لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے, کرنا نہیں چاہیے, لیکن حالت ہماری ایسی ہے اس وقت. مولا کی نظر میں ہماری ویلیو چھان پورا کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, بیسکس جس کو آپ بیس کرتے ہیں, وہی ہم نے اپنی کیفیت بنائی کہ آج اگر امام آ جائے تو ہماری شاید 2 کوڑی بھی قیمت نہ لگے. بے قیمت کیا ہوا ہم نے اپنے آپ. کبھی دیکھیے اندازہ کریں, قیمت جو ہوتی ہے وہ اس سے نہیں ہوتی کہ میں زیدی سید ہوں, میں فلاں سید ہوں, میں فلاں سید. قیمت لگانی بڑھانی پڑتی ہے اپنی. جب جا کے آپ مولا کے بارگاہ میں آپ کا کوئی مقام بنتا. دیکھیں انہوں نے ہماری خاطر کتنی مشکلات اٹھائی, کیسی کیسی تکلیفیں. اب دیکھیے کتنی سخت تاریخیں. کہتے ہیں کہ 28 محرم تھی کہ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا اور دمشق کے در و دیوار نظر آنے شروع. اور جب دمشق کے در و دیوار نظر آنے لگے تو سپاہی دوڑے ہوئے گئے یزید کے پاس. انہوں نے کہا کہ اے امیر ہم قافلہ لے کے آ گئے. اس نے کہا اچھا. اس نے فوراً اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب کسی بڑے گھرانے کے قیدی آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ اے امیر جب کسی بڑے گھرانے کے قیدی آتے تو شہر کو سجانا چاہیے, چراغاں کرنا چاہیے, اچھا کھانا بننا چاہیے, اچھے لباس ہونے چاہیے. انہوں نے کہا وزیر کراچی کا کرو انتظام. جو بڑے گھرانے کے قیدی ہے, رسول خدا سے بڑا گھرانہ کون, کس کا گھرانہ؟ انہوں نے کہا امیر ہمیں 2 ہفتے دے. کہا 2 ہفتے بہت زیادہ ہے, قافلہ باہر کھڑا ہے, تم 2 ہفتے مانگ رہے ہو. کہا ہمیں 1 ہفتہ دے. کہا 1 ہفتہ نہیں. کہا اچھا 3 دن. کہا 3 دن لے لو, جاؤ جا کے شہر سجاؤ. انہوں نے کہا امیر آئینہ بندی کرنے میں ٹائم لگتا ہے, شہر کی آئینہ بندی ہوگی, چراغاں کیا جائے گا. ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ 3 دن تمہیں دی. 3 دن عزاداروں شہر سجایا جاتا رہا.
کمینہ بندی کی جاتی رہی، خوب پورے شہر میں ڈھول پیٹا گیا کہ سب تیاری کریں، ہماری عید ہے، فرق پر لباس پہنے، اچھے کھانے بنائے جائیں۔ اور ایسے میں آل محمد کہاں؟ کبھی آپ نے سوچا کہ 3 دن آل محمد نے دمشق کے باہر اونٹوں کی پشت پر گزارے اس عالم میں کہ دن کی دھوپ، رات کی اوس آل محمد کا مقدم ہے۔ عزیزانو، جب 3 دن گزر گئے تھے تو قافلہ داخل ہوا دمشق میں، اور کہتے ہیں کہ اتنا ازدحام تھا، اتنا رش ہو گیا تھا کہ قافلہ چلتے چلتے رک جاتا، کہ قافلہ چلتے چلتے پہنچا باب سعد پر۔ کافی ٹائم لگا، باب سعد پر پہنچا۔ باب سعد کے بعد 7 دروازے اور ہیں، یزید کے محل کے 7 دروازے، ہر دروازے پر سپاہی کھڑے، شان و شوکت دکھانے کے لیے ہر دروازے پر سپاہی کھڑے، 7 دروازے۔ اور بتاؤں جو زندان ہمارے 7ویں معصوم بھی زندان میں، 14 برس زندان میں، اور جب بھی زندان بان وہاں سے گزرتا تھا تو آواز آتی تھی، ہائے آقا زادی زندہ، ہائے آقا زادی زندہ۔ تو ایک دن زندان بان کہنے لگا، مولا آپ خود اس زندان میں ہیں، کبھی اپنی مصیبت کو نہیں روتے، جب بھی روتے ہیں اپنی دادی زینب کی مصیبت کو روتے۔ کہا تم نے انصاف نہیں کیا، میں زندان میں ہوں لیکن میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ پھوپھیاں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں۔ کہا زندان بان روتا اس بات کو ہوں کہ جب میری دادی زینب شام کے شہر میں پہنچی اور جس وقت وہ یزید کے دربار کے باہر پہنچی باب سعد پر، تو مغرب کے وقت ہو رہا تھا، اور جب وہ یزید کے دربار میں پہنچی تو صبح کی اذان ہو گئی۔ اور اس عالم میں پوری رات باب سعد پہ کھڑے رہے کہ سب سے آگے جناب زینب ہے، ان کے پیچھے جناب ام کلثوم ہے، ان کے پیچھے جناب رقیہ ہے، ان کے پیچھے ام لیلہ ہے، ان کے پیچھے ام فروا ہے۔ حلقہ سا ایک بن گیا تھا سیدانیوں کا، اور اس حلقے کے بیچ میں ایک قیدی جو کبھی دائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے، اس کے ایک طرف سکینہ کہتی ہے، ایک طرف محمد باقر کہتی ہے۔ جب قیدی سیدھا ہوتا تھا بچوں کے پیر اوپر آئے، بچوں کا دم گھٹ گئی۔ عزیزانو، فجر سے مغرب ہو گئی، یزید کے دربار میں کھڑے کھڑے، اور جب شام ہوئی تو یزید نے شمر سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ علی کی بیٹیوں کو لے کر آؤ، یہ کون ہیں جن کے کپڑے میلے؟ شمر ملعون نے کہا کہ یہ جو آگے کھڑی ہے نا، یہ علی کی بیٹی۔ جناب زینب کے آگے جناب فضہ کھڑے تھے۔ جناب فضہ کو یزید نے آواز دے کر کہا کہ اے ضعیفہ ہٹ کے میں علی کی بیٹی سے کلام کروں۔ جناب فضہ نے کہا، ارے میری آقا ذاتی تو وہ ہے جس نے کبھی اپنے باپ سے کلام نہیں کیا، تو میری آقا ذاتی سے کلام کرے؟ یزید نے جلاد کو حکم دیا، کہا ضعیفہ کو تازیانے لگا، عزاداروں تازیانے لگنے لگے۔ چوتھا تازیانہ لگا، خون بہنے لگا، پیچھے سے جناب زینب کی آواز آئی، اما فضہ ہٹو کہ یہ تازیانے مجھے۔ کہا آقا زادی اما بھی کہتی ہو اور یہ بھی کہتی ہو کہ ہٹو۔ کہا آقا زادی آج کے دن کے لیے تو زندگی مانگی تھی رسول سے کہ یہ تازیانے مجھے لگے۔ تازیانے لگتے رہے۔ عزاداروں، جناب فضہ کو دربار میں حبشی نظر آئے تو حبشیوں سے پوچھا، یہ بتاؤ حبشیوں تمہارا بادشاہ کون ہے؟ کہا مر گیا۔ کہا اب کون تخت پر بیٹھا؟ کہا اس کی بیٹی۔ کہا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے؟ اب دیکھیں انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مدینے میں علی اور بطول کی بیٹیوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اب جناب فضہ نے کہا اگر یہاں آ جائے تو؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ تمہاری شہزادی کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر تلواریں نکالی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے بال سفید نہ ہوتے تو ابھی تمہیں قتل کر دیتے۔ ارے ہماری شہزادی ایسی تھوڑی ہے کہ اس کا نام
शहजादी शराबी के दरबार में आए। अब जनाब फिजा ने अपने बाल हटाए, कहा पहचानो मैं तुम्हारी शहजादी फिजा हूँ। 4 हबशी आगे बढ़े, कहा अभी हम तुम्हें कत्ल करेंगे। कहा क्यों? कहा अगर अली और बतूल की बेटियों को न छोड़ती तो शराबी के दरबार में ना आती। अज़ादारों जनाब फिजा ने रोकर कहा अरे हबशियों नाराज न हो, मेरे पीछे ज़ैनब है, ये कैदी सैयद सज्जाद है, दाएं बाबर है, बाएं सकीना है। अज़ादारों इकतबा यजीद ने हुक्म दिया इस ज़ईफा को कत्ल करो। 117 हबशियों ने तलवारें खींची और वो जुमला कहा जिस जुमले को जनाब ज़ैनब, जिस जुमले ने जनाब ज़ैनब को कब्र तक बुलाया। 117 हबशियों ने कहा अरे यजीद हमारी शहजादी फिजा अली की बेटी की तरह लावारिस नहीं है। जनाब ज़ैनब ने सुना, मदीने की तरफ रुख किया, आवाज दी नाना आपकी नवासी का कोई वारिस नहीं, आपकी कदीस के वारिस है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आने वाले हमारी सही सी इबादत को कबूल कर।